بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامے سے اہم اقتباس پیش کر رہی ہوں۔ آج کے اقتباس میں ڈاکٹر خان صاحب، جنرل اسکندر مرزا، مسٹر حسین شہید سہروردی اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا کے حوالے سے اہم واقعات شامل ہیں۔ قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر خان صاحب کی جنرل اسکندر مرزا سے ذاتی دوستی تھی۔ یہ وہی خان صاحب ہیں جو صوبہ سرحد کے مشہور کانگریسی لیڈر تھے۔ اس دوستی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب اسکندر مرزا پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ سنی سنائی روایت ہے کہ ایک بار کانگریسی لیڈر جلوس کی قیادت کر رہے تھے۔ اسکندر مرزا نے جلوس منتشر کرنے کے لیے کوئی پولیس طلب نہ کی، بلکہ اس کے خیر مقدم کے لیے جگہ جگہ ٹھنڈے شربت کی سبیلیں قائم کر دی۔ ہر سبیل پر جلوس والوں کو بڑے تپاک سے شربت پیش کیا جاتا تھا۔ گرمی کے دن تھے۔ کانگریسیوں نے بڑے شوق سے شربت پیا، جس میں جمال گوٹا ملایا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب کے پیٹ میں ایسا مرور اٹھا کہ ہزاروں کا جلسہ آن کی آن میں منتشر ہو گیا۔ جب ڈاکٹر خان صاحب مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے تو ایک روز جنرل اسکندر مرزا نے چند افسروں کو برسبیل تذکرہ یہ نصیحت کی کہ ڈاکٹر خان صاحب کو خوش رکھنے کا خاص خیال کیا کرو۔ اس شخص نے ساری عمر جیل کی ہوا کھائی ہے یا پولیس کے ڈنڈے کھائے ہیں۔ ہم اسے بڑی مشکل سے گھیر گھار کر حکومت میں لائے ہیں۔ اب اسے گڈ لائف کا ایسا چسکا لگاؤ کہ وہ اس پنجرے سے باہر نہ نکل سکے۔ مسٹر سہروردی کہنے کو تو وزیر قانون تھے، لیکن دراصل ان کی وزارت عظمیٰ پہ تھی۔ وہ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا کو ناقابل توجہ سمجھ کر ان کے ساتھ کج خلقی کے ساتھ پیش آتے اور کابینہ کی میٹنگ میں اکثر ان کی سبکی کرتے رہتے تھے۔ ایک بار کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کسی مسئلے کی وضاحت کر رہے تھے۔ مسٹر سہروردی نے اپنی لا تعلقی اور بے التفاتی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بیگ سے بیٹری سے چلنے والا شیور نکالا اور وہیں بیٹھے داڑھی مونڈنے میں مصروف ہو گئے۔ البتہ ایک راز انہوں نے بہت اچھی طرح پا لیا تھا، وہ یہ کہ جس طرز حکومت اس وقت ملک میں رائج تھی، اس میں عروج حاصل کرنے کے لیے گورنر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنا لازمی تھا۔ چنانچہ وہ اس کے لیے حسب توفیق ہاتھ پاؤں مارتے رہتے تھے۔ انہیں فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا۔ وہ ساکت اور متحرک تصاویر کھینچنے کے کیمرے کو کندھے سے لٹکائے مختلف تقاریب میں مسٹر غلام محمد کی تصویر کشی میں نمایاں رہنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ گورنر جنرل ہاؤس بھی بہت آنے جانے لگے تھے۔ ہر مرتبہ آنے کا مقصد گورنر جنرل سے ملاقات کرنا نہ تھا، بلکہ وہ مس بورل کے کمرے میں بیٹھ کر کافی وقت خوشگپیوں میں گزارا کرتے تھے۔ مسٹر غلام محمد کی طرح مسٹر سہروردی بھی خوبصورت عورتوں کی محفل کے شوقین تھے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر مسٹر غلام محمد تک پہنچی تو جذبہ رقابت نے ان کے سینے میں جوش مارا۔ انہوں نے بلا کر میری جواب طلبی کی کہ یہ سہروردی رود کے کمرے میں اتنی دیر تک کیوں بیٹھتا ہے؟ مسٹر غلام محمد نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، میں تو اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، دوسروں پر چوکیداری کرنے کا وقت مجھے نہیں۔ اس پر وہ آتش زیرپا ہو گئے اور کڑک کر بولے، جا کر اسے کہہ دو کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ سہروردی صاحب سے میری قحط بنگال کے دنوں سے شناسائی تھی۔ میں اسی شام ان کی کوٹھی پر حاضر ہوا اور ان کو ساری رودات سنا ڈالی۔ اس کے بعد وہ کافی محتاط ہو گئے۔ مسٹر غلام محمد بھی کئی روز تک اپنی پہیوں والی کرسی پر بیٹھ کر دن میں متعدد بار مس بورل کے کمرے پر یہ دیکھنے کے لیے چھاپا مارتے کہ کہیں مسٹر سہروردی تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔ نئی اسمبلی قائم کرنے کا حکم مان کر مسٹر غلام محمد کے دلی عزائم کو شکست فاش نصیب ہوئی، کیونکہ وہ تو اپنی مرضی کا 60 رکنی آئین ساز کنونشن کھڑا کرنے کا کام چلانا چاہتے تھے۔ اس ذاتی ہزیمت کا غم غلط کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی جسمانی قوتوں کو بحال کرنے کی ٹھان لی۔ اس مقصد کے لیے لکھنؤ سے ایک حکیم صاحب طلب کیے گئے جو نابینا تھے۔ ان کی عمر 105 برس بتائی جاتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر تقریباً 10 برس کے قریب تھی۔ یہ برخودار حکیم صاحب کی عمر کے 95 برس میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے اسے ان کی بہت زیادہ جیتا جاگتا سرٹیفکیٹ تسلیم کیا جاتا تھا۔ حکیم صاحب کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس کا ایک حصہ طبی دواخانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ دن بھر ہاون دستہ چلتا اور حکیم صاحب کی خواہش کے مطابق جڑی بوٹیاں حاضر کی جاتی۔ 2-3 بار انہوں نے 100 زندہ اور صحت مند چڑوں کی فرمائش کی،
جو ہم نے بڑی مشکل سے کمشنر حیدرآباد کے ذریعے مساوات سندھ سے حاصل کیے۔ چوڑوں کو ذبح کر کے اس کا مغز تو کسی دوا میں استعمال ہوتا تھا اور گوشت کی یخنی بنا کے حکیم صاحب خود نوش فرما لیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے بکری کا ایسا بچہ طلب فرمایا جسے پیدا ہونے کے لیے آنکھیں کھولنے سے پہلے ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ گورنر ہاؤس کے کئی ملازم شہر کی حاملہ بکریوں کے سرہانے جا بیٹھے اور کسی نہ کسی طرح حکیم صاحب کی یہ فرمائش بھی پوری کی گئی۔ ان مغزیات اور لحمیات وغیرہ سے انواع و اقسام قسم کے مقوی ادویات اور کشتے تیار کیے جاتے تھے اور جنہیں مسٹر غلام محمد کو بڑے اہتمام کے ساتھ کھلایا جاتا تھا۔ اس ساری کارروائی کا کوئی نتیجہ تو برآمد نہ ہوا، البتہ ان کا بلڈ پریشر مزید بڑھ گیا اور ایک روز وہ اچانک بے ہوش ہو کر کومے میں چلے گئے۔ حکیم صاحب تو بوریا بستر سنبھال کر رفو چکر ہو گئے اور گورنر جنرل کو آکسیجن لگا دی گئی۔ مسٹر غلام محمد کے ذاتی معالج کرنل بعد میں بریگیڈیئر سرور دن رات ان کے پاس رہے۔ اگلے روز شام کے 4 بجے کے قریب انہوں نے مجھے بتایا کہ گورنر جنرل کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب ہے، اس لیے میں پرائم منسٹر اور کابینہ کے دوسرے وزیروں کو اطلاع دے دوں کہ اگر وہ ان کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں تو فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ مسٹر غلام محمد کے بیڈ روم کے دروازے کھول دیے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کمرہ وزیر اعظم سمیت کابینہ کے ممبروں اور گورنر جنرل کے ذاتی عملے سے کچا کچ بھر گیا۔ وزیر دفاع اور کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ انہوں نے بستر کے پاس کھڑے ہو کر گورنر جنرل کو الوداعی سلوٹ کیا اور ان کی مدح میں چند فقرے کہے۔ ان کی دیکھا دیکھی چند دوسرے وزیر بھی اس قسم کی تقریریں کرنے کے لیے پر توڑ رہے تھے کہ یکایک مسٹر غلام محمد کے منہ پر لگے ہوئے آکسیجن ماسک میں کچھ جنبش سی ہوئی، پھر ایک ہاتھ ہلا، پھر دوسرا ہاتھ ہلا اور کرنل سرور نے بڑی خوشی سے اعلان کیا کہ گورنر جنرل ہوش میں آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ساری کی ساری کیبنٹ سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسٹر غلام محمد تکیوں کے سہارے بیٹھے چائے اور کسٹرڈ پڈنگ نوش فرما رہے تھے اور ساتھ ہی اپنے اسٹاف کے ایک ایک فرد کو الگ الگ بلا کر تحقیق فرما رہے تھے کہ ان کی بے ہوشی کے دوران کون شخص خوش تھا اور کون غمگین۔ اس کے بعد مسٹر غلام محمد پر بے درپے نئی بیماریوں کے حملے ہونے شروع ہو گئے، کبھی تیز بخار، کبھی نمونیا، کبھی بلڈ پریشر۔ 2-4 ہفتوں کے اندر اندر وہ بستر کے ساتھ چپک کر رہ گئے۔ اب فیصلہ ہوا کہ انہیں علاج کی خاطر سوئٹزرلینڈ بھیج دیا جائے۔ ایک سپر ہوائی جہاز چارٹر کیا گیا اور مسٹر غلام محمد کو اسٹریچر پر لٹا کر خفیہ طور پر جہاز میں پہنچا دیا گیا۔ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا دوسرے چند وزیروں کے ساتھ میرے پاس آئے اور کہا کہ میں گورنر جنرل کی کار میں مسٹر غلام محمد کا روپ دھار کر ایئرپورٹ تک چلوں۔ مجھے یہ تجویز بالکل بے تکی اور مضحکہ خیز محسوس ہوئی اور میں نے یہ سوانگ رچانے سے صاف انکار کر دیا۔ اول تو مسٹر غلام محمد کی شکل و صورت کے ساتھ میری کوئی مشابہت نہیں تھی، دوسرے انہیں پہلے ہی خاموشی سے ہوائی جہاز میں پہنچا دیا گیا تھا، اب ان کی روانگی کا نقلی جلوس نکالنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن وزیر اعظم ان کے رفقا ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے اور جب حکومت کا سربراہ اس قسم کا احمقانہ حکم صادر کرے تو سرکاری ملازم صرف احتجاج کر سکتا ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مجبور ہو کر میں نے کالا چشمہ لگا کر سیاہ رنگ کی جناح کیپ پہنی اور گورنر جنرل کی کار میں مسٹر غلام محمد کے انداز میں سکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک ADC میرے ساتھ اور دوسرا اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کار پر ایک طرف گورنر جنرل کا فلیگ اور دوسری طرف پاکستان کا پرچم لگا دیا گیا۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے موٹر سائیکل سوار فوجیوں کا دستہ تھا، پھر سیکیورٹی پولیس کی گاڑیاں تھیں، اس کے بعد وزیر اعظم کی کار تھی، ان کے پیچھے دوسرے وزیروں اور افسروں کی گاڑیاں موجود تھیں۔ ہمارا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوا، لیکن راستے بھر کسی نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا کیونکہ پولیس والوں کی مہربانی سے ایئرپورٹ تک ساری سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ سارے راستے مجھے یہی خیال آتا رہا کہ اس وقت ہم سب لوگ مل جل کر گورنر جنرل کے فلیگ اور پاکستانی پرچم کی جی بھر کر بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر جہاز تیار کھڑا تھا۔ وزیر قانون مسٹر سہروردی اپنے کیمروں سے لیس اس کے آس پاس منڈلا رہے تھے۔ ابھی تک انہیں یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ مسٹر غلام محمد جہاز کے اندر پہنچا دیے گئے ہیں۔
جب ہمارا جلوس وہاں پہنچا تو بڑے شوق سے گورنر جنرل کی مخصوص کار کی طرف لپکے اور رکتے ہی اس کا دروازہ بڑے احترام سے کھولا۔ کار سے مسٹر غلام محمد کی جگہ جب میں برآمد ہوا تو مسٹر سہروردی ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا تو مسٹر غلام محمد سے ملاقات کرنے ہوائی جہاز کی طرف لپکے، لیکن کرنل سرور نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ گورنر جنرل اس وقت کوما میں ہیں۔ زیورچ کی کلینک میں علاج معالجہ کرنے کے بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ایک روز پکنک منانا ایک پرفضا مقام پر پہنچ گئے۔ لنچ کے وقت ایک ریسٹورانٹ میں اسٹاف کو الگ میز پہ بٹھایا گیا اور مسٹر غلام محمد مس بورل اور ان کی والدہ کے ساتھ علیحدہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگے۔ کھانے کے دوران ان پر فالج کا ایک اور حملہ ہوا اور انہیں ایمبولینس میں ڈال کر کلینک میں داخل کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد مسٹر غلام محمد واپس کراچی آئے تو ان کی دماغی حالت اور بھی پیچیدہ ہو چکی تھی۔ وہ صبح سویرے سوٹ بوٹ پہن کر کیبنٹ روم میں آ جاتے تھے، اپنے اسٹاف کے مختلف افراد کو جمع کر کے ہر روز نئی کابینہ بناتے تھے، ان سے حلف اٹھواتے تھے، پورٹ فولیوز تقسیم کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد گھنٹوں تک کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی جس میں وہ لگاتار ایسی باتیں بولتے رہتے تھے جو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک روز وزیر داخلہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کا ٹیلی فون آیا کہ اسکندر مرزا صاحب نے شام کے 5 بجے اپنے گھر چائے پر بلایا ہے۔ وہاں پر جنرل ایوب خان، چودھری محمد علی اور گورنر جنرل کے معالج کرنل سرور پہلے سے موجود تھے۔ علیگ سلیگ کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی۔ اسکندر مرزا بولے، گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں ہم نے بڑی تشویشناک خبریں سنی ہیں۔ ہمارا خیال ہے اب انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ جنرل ایوب خان، سوال یہ ہے کیا وہ رضامندی سے استعفیٰ دینے پر تیار ہو جائیں گے؟ میں بولا، خوشی سے تیار نہ ہوں گے، لیکن اگر انہیں سمجھا دیا جائے کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تو شاید مان جائیں۔ اسکندر مرزا بولے، ہم نے سنا ہے وہ تم پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، وہ صرف اس کاغذ پر دستخط کرتے ہیں جو تم ان کے پاس لے جاتے ہو۔ میں نے کہا، جی نہیں، ایسی بات نہیں، میرے علاوہ مس بورل اور میرے ڈپٹی سیکرٹری فروغ امین پر بھی مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ جنرل ایوب خان نے کہا، مس بورل تو پاکستانی نہیں۔ اسکندر مرزا بولے، مس بورل کو چھوڑ کر تم دونوں میں سے کون اس کام میں زیادہ مدد دے سکتا ہے؟ میں نے کہا، جناب، میری حقیر رائے میں استعفیٰ کے معاملے میں گورنر جنرل کے ذاتی عملے کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ اصولاً تو یہ فرض پرائم منسٹر کو سر انجام دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو یہ کام مسٹر غلام محمد کے اہل خاندان کے سپرد کر دینا چاہیے، جو سمجھا بجھا کر انہیں استعفیٰ دینے پر راضی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میری یہ بات جنرل اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کو پسند نہ آئی اور وہ برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گئے، لیکن چودھری محمد علی نے بڑی گرم جوشی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اچھا بھائی، شکریہ، تم نے بہت صحیح رائے دے دی ہے۔ چند ہفتوں کے اندر اندر مسٹر غلام محمد کی سبکدوشی کا مسئلہ طے ہو گیا۔ پہلے انہوں نے کچھ چھٹی لی اور پھر مستعفی ہو گئے۔ جس روز انہوں نے چارج چھوڑا، مجھے حکم ملا کہ میں ان کی طرف سے قوم کے نام ایک پیغام لکھوں اور ریڈیو سے اسے براڈ کاسٹ بھی کروا دوں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا کیونکہ گورنر جنرل کے طور پر مسٹر غلام محمد نے کوئی ایسا تعمیری کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا جسے ان کے الوداعی پیغام میں فخر کے ساتھ بیان کیا جا سکتا۔ میں نے 5 منٹ کا ایک رسمی سا پیغام لکھا جو پرانی دہرائی ہوئی عامیانہ فرسودہ باتوں اور اقوال پر مشتمل تھا۔ اس تقریر کا ڈرافٹ منظور کروانے کے لیے میں پرائم منسٹر سمیت کئی وزیر اعظم کے پاس گیا، لیکن کسی نے اسے پڑھنے تک کی زحمت گوارا نہیں کی کیونکہ کرسی سے اترے ہوئے گورنر جنرل کے ساتھ کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اس غیر منظور شدہ ڈرافٹ کو شام کے وقت نیشنل ہوک اپ میں ریڈیو سے براڈ کاسٹ کر دیا۔ ریڈیو اسٹیشن سے نکلا تو باہر سڑک پر مس بورل کی خوبصورت 2 رنگی کار کھڑی ہوئی تھی۔ ماں بیٹی کار کے ریڈیو پر میرا براڈ کاسٹ سن کر زاروں قطار رو رہی تھیں۔ اس روز مسٹر غلام محمد کے جانے پر شاید یہی 4 آنکھیں تھیں جو اس قدر شدت اشک بار ہوئیں، اور یہ آنکھیں بھی پاکستانی نہیں تھیں۔ گورنر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد مسٹر غلام محمد اپنی بیٹی کے ہاں کلفٹن منتقل ہو گئے۔ سرکاری ذمہ داریوں کا بوجھ اترتے ہی ان کی جسمانی اور دماغی صحت حیرت انگیز طور پر اچھی ہو گئی۔ کرنل سرور باقاعدگی کے ساتھ ان کا علاج کرتے رہے، کبھی کبھی اپنی خطوں کے بابت میں مدد دینے کے لیے مجھے بھی بلا لیا کرتے تھے اور بڑی شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ ایک بار وہ مجھے اپنے ساتھ سینما دکھانے کے لیے بھی لے گئے تھے۔ وفات سے چند روز پہلے ان پر ایک عجیب دھند سوار ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر کرنل سرور سے کہا کہ وہ ہوائی جہاز چارٹر کر کے دیوا شریف جانا چاہتے ہیں۔
دیوا شریف لکھنؤ کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں حاجی وارث علی شاہ دفن ہیں۔ یہ بزرگ غالباً 20ویں صدی کے اوائل میں فوت ہوئے تھے اور مسٹر غلام محمد کو ان سے گہری عقیدت تھی۔ وہ ان کی فوٹو ہمیشہ اپنے بستر کے قریب تپائی پر رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی ملفوظات اور سمان حیات شائع کروانے میں کافی حصہ لیا تھا اور تقسیم سے پہلے کئی بار دیوا شریف میں ان کے مزار پر حاضری دے چکے تھے۔ حاجی وارث علی شاہ کی حالت زندگی پڑھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ درویشانہ اور قلندرانہ وضع کے بزرگ تھے، لیکن ان کے مسلک نے مسٹر غلام محمد پر کچھ بھی اثر نہ کیا تھا، کیونکہ جب تک جیے حب جاہ اور حب دنیا کا عبرتناک مجسمہ بن کر جیے۔ اپنی زندگی کے آخری روز بھی ان کو دیوا شریف جانے کی لگن لگی ہوئی تھی، لیکن کارکنان قضاء و قدر کو کچھ اور منظور تھا۔ اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کی خبر سن کر جو لوگ تعزیت کے لیے آئے تھے ان میں خواجہ ناظم الدین سر فہرست تھے، جنہیں مسٹر غلام محمد نے وزیر اعظم کے عہدے سے غیر آئینی طور پر برطرف کر دیا تھا۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے مسٹر غلام محمد کا دور پاکستان کے لیے بدشگونی کا زمانہ تھا۔ جمہوری روایات اور اقتدار کے بے دریغ پامالی کا سلسلہ ان کے ہاتھ میں شروع ہوا۔ اس کے ساتھ نظام سلطنت میں قانون ضرورت کے عمل دخل کی ابتدا ہوئی۔ حکومت میں شخصیت پرستی نے فروغ پایا۔ مشرقی پاکستان کی سیاست نے واضح طور پر ایک الگ رخ اختیار کیا، لیکن مرکزی قیادت نوکرشاہی کے پٹے پٹائے نو آبادیاتی فارمولوں میں جھکی رہی۔ بری فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے عہدے کے ساتھ وزیر دفاع کی خدمت شامل کر کے کابینہ میں شرکت حاصل کر لی اور اس طرح حکومت کے اندرونی کاروبار کی ٹریننگ حاصل کر کے مستقبل کے لیے اپنے عزائم پختہ کر لیے۔ اس دور کی مجموعی خصوصیت بے ثباتی، بے یقینی، بے اعتمادی اور بدنیتی تھی۔ مجھ سے کئی بار یہ سوال کیا گیا کہ مسٹر غلام محمد اس قدر شدید بیمار تھے کہ چل پھر نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، زیادہ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بڑے روب تاب سے حکمرانی کرتے رہے۔ ان کی طاقت کا اصلی راز کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں یہ کہتا تھا کہ مسٹر غلام محمد کی طاقت کا سر چشمہ سیاستدانوں کی کمزوری تھی۔ اس کے علاوہ دوسرا جواب یہ بھی تھا کہ جنرل اسکندر مرزا کی شے پر مسٹر غلام محمد کو کمانڈر ان چیف ایوب خان کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، جو نظر نہ آنے والی روشنائی سے لکھی ہوئی تھی۔ مستقبل کے بارے میں ان دونوں حضرات کے لیے اپنے اپنے عزائم تھے، جو مسٹر غلام محمد کے طرز کے گورنر جنرل کی اوٹ لیے بغیر پروان نہ چڑھ سکتے تھے۔